مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں۔ پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے، جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل۔ فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں، تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں، بلی میں فرق نہیں ہے۔ تبھی میں فزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں، تو لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ جانوروں سے۔ ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی، ذرا مہذب جانور، لیکن ہے تو جانور، حیوان ہے وہ۔ میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے، بلی کے کیوں نہیں ہو رہے، کتے کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے بھائی؟ تو بھائی تشبیہ نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیس ہے، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ اور جانور وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے، یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مرہ ہے پریگننسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے۔ تو یہ انسان پہ کیوں کمبختی آئی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی ہوئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے دوائیں فروخت کروانے کے لیے، فارمیسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں چلانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے، میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ ہاں تو میں جو مثالیں دیتا ہوں نا فزیکلی فٹنس کی، اس میں جانوروں کی بھی مثالیں دیتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کیا گدھے ہیں جو ہمیں گدھے سے ملا رہے ہو؟ بھائی فزیکلی تو انسان جانور ہی ہے نا۔ تو جیسے پریگنینسی میں جتنے جانور ہیں ان کی نیچرل غذا چینج نہیں ہوتی، تو ایسے ہی انسانوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ خواتین جو پریگنینسی میں جو پرابلم ہوتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ خوراک کی کمی ہے، وہ تو غریب لوگوں کے ہاں خوراک کی کمی ہے، شوہر بہت ہی کم بخت کنجوس ہو جو کھلا نہ رہا ہو، تو وہ تو پھر اس کی کنجوسی کا علاج کراؤ نا بھائی۔ شوہر اگر نالائق ہے وہ تو پھر نالائق ہے نا، وہ تو پھر ظلم تو ظلم ہے۔ ہم تو نارمل لوگوں، آپ جیسے نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم، تو جو نارملی خوراک ہے وہی رہتی ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے پیزا اور برگر بولو بھائی چھوڑ دیں، روٹی کھائیں، دودھ پئیں، کھجوریں کھائیں۔ دیکھو کیسے زبردست بچہ ایسا کتنے پاؤنڈ کا پیدا ہوگا، مسکراتا ہوا پیدا ہوگا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ۔ تو وہ پیزے برگر کھا کھا کے بھوک ختم ہو جاتی ہے آرٹیفیشل، تو پھر وہ کھانے کی جو چیزیں وہ کھانے کی توفیق ملتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہے کہ خوراک بڑھ جاتی ہے، اور یہ جانور کی بھی خوراک بڑھتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، لہذا وہ طلب اس کو، کیونکہ ظاہر ہے انرجی ٹھیک ٹھاک یوٹیلائز ہوتی ہے، آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے، تمیز سے خرچ ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوگی، یہ آپ کی صحت کے لیے ہمیشہ مفید ہوگی۔ جاگنگ کرنے والے کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا اس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ باڈی بلڈر کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا کمزور ہو جاتا ہے وہ؟ اسی طرح یہ جو ہر مہینے خون دیتے ہیں، ہر مہینے یہ زیادہ فٹ رہتے ہیں، حالانکہ ان کی انرجی، ارے ان کی تو سارا خون ڈیزل کی طرح نکل رہا ہوتا ہے، انرجی سرو ہو رہی ہو، کہیں یوٹیلائز ہو رہی ہو اور اس کی ریکوری نہ ہو رہی ہو، پھر انسان کمزور ہوتا ہے۔ آپ جاگنگ تو کر رہے ہیں مگر آپ کی خوراک، یار مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تھوڑا ساتھ دینا، میں اتنی ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو ایک آدمی جاگنگ کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک تھک جاتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، اس کی شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے،
اگر وہ جو اس کو ابھی اس نے اس کی جو طاقت خرچ ہوئی ہے اس کو دودھ اور پراٹھوں کے ذریعے, پراٹھے تو ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں, لیکن کوئی بھی چیز اچھی کھا کے اگر وہ کمی پوری نہیں ہوگی پھر کمزور ہوگا, لیکن اگر وہ کمی پوری ہو رہی ہے تو یہ دیر سے بڈھا ہوگا, یہ زیادہ عرصے جوان رہے گا. باڈی بلڈر ہم نے 75 سال کے دیکھے ہیں ایسے جوان. ادھر جم خانہ ہے سر سید تھانے کے ساتھ ہی جم خانہ ہے, دیکھ لو کیسی جگہ بنایا انہوں نے. میں ایک دن وہاں ویسے ہی وزٹ کے لیے گیا تو ایک صاحب وہ ڈنٹ پیل رہے ہیں وہ طبیعت سے. میں نے کہا خیریت, اتنا ویٹ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 75. میں نے کہا دیکھو مذاق, مفتیوں سے مذاق بولو بھائی نہیں کیا جائے. اس نے کہا شناختی کارڈ دکھا دوں؟ واقعی 75. کیوں؟ اس لیے کہ جو کھا رہے ہیں اسے خرچ کر رہے ہیں, فٹ فاٹ ہے جسم. تو خواتین کی بھی بہت زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے فیڈنگ میں, اسی طرح بچے کی ولادت میں. تو اس کی انرجی کو اگر اس کی ریکوری ہو جائے نا, یعنی دوبارہ سے اچھی خوراک ملے اس کو اور پراپر ملے, تو یہ اس کے لیے اور اچھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ایسی صورت میں جتنا بھی کھائیں گی موٹاپا نہیں آئے گا, بلکہ باڈی مکمل ریفریش ہو جائے گی, بلڈ سارا نکل کے ضائع ہو جاتا ہے, دوبارہ بنتا ہے نیا خون, تو صحت ڈبل ہو جاتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے, دیر سے بڑھاپا آئے گا. اب اس کے لیے کامن سینس چاہیے, ڈاکٹروں کی رپورٹیں یہ بات سمجھنے کے لیے نا ایک عدد دماغ میں کیا ہونی چاہیے؟ مغز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے. تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, ورنہ پھر وہی کولو کے بیل کی طرح چلتے رہو جہاں معاشرہ جا رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا آج کل فیملی پلاننگ والوں نے. خواتین کی صحت کا حال دیکھو, 2 بچے چاہیے 3 بچوں روکنے کے لیے جو وقفے کے طریقے ہیں وہ کس قدر زہریلے طریقے ہیں. ایک مصیبت, فطرت سے ہٹ کر اپنا دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان, صحت کا بھی نقصان. اور جو حمل روکنے کے لیے جو گولیاں اور انجیکشن اور جو مصنوعی طریقے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی مینٹلی بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, کیونکہ جب خواتین حمل روکنے کی کوشش کرتی ہیں, جتنی بھی دوائیں اس میں آ رہی ہیں نا مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں, چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں. جب چڑچڑاپن ہوگا تو میاں کی بات کا تمیز سے جواب. لیکن فیملی پلاننگ والوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے, طلاقیں ہو جائیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بچے روکو بس. اور ہم اسی کولو کے بیل کی طرح ان کے پیچھے. کولو کے بیل کو جب گھمایا جاتا ہے نا, کولو کا بیل دیکھا ہے بھائی جان؟ بیل ہوتا ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں نا گھوم رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور گلے میں گھنٹی. گلے میں گھنٹی اس لیے کہ مالک کو پتا رہے کہ چل رہا ہے, یہ ٹن 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 آواز آ رہی ہے. پٹی اس لیے باندھ دیتے ہیں کہ اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم لانگ روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, اس علاقے سے تمہاری ہجرت ہو رہی ہے, تم یہ علاقہ ہمیشہ چھوڑ کے, یہاں تمہیں روزانہ آٹا پسوایا جاتا ہے تمہارے ذریعے سے, چلو یہ وطن چھوڑ کے. کیا خیال ہے؟ قیس جنگل میں اکیلا ہے جانے دو, خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جب دیوانے دو. صحیح نا, وہ بھی اکیلا ہے تو ہم بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں اور بیل چلتا ہے, لانگ روٹ پہ جا رہا ہے, حالانکہ وہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے اور یہ جس قسم کی آپ کی میڈیا ٹریننگ کر رہا ہے نا آپ کی, تو آپ کولو کے بیل کی طرح سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے, تربیت نہیں ہو سکے گی, خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. ایکچولی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو پرانا والا زمانہ تھا, ایکچولی یہ وہ پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے. یہ سب گنتیاں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں, سمجھے, پٹیاں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں. تمہاری صحت بھی برباد, تمہارا گھر بھی خوشحال نہیں بنے گا. جب نسل نہیں ہوگی تو کیا چچے, کیا ماموں, کیا بھتیجے, کیا نواسے, کیا داماد, کیا بہو ہیں, سب سیٹ اپ تیل ہو گیا. چہروں پہ خوشیوں کے آثار نہیں ہوں گے, کیونکہ ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو پیسہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان کے, اس سے نہ باتیں کر سکتا ہے نہ دل کے راز. خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے رشتے دار ہیں اور اس کے غم اور اس میں اس کی خوشیوں میں اور غم میں شرکت کرتے ہیں. جاؤ ان دولت مندوں کے حالات جا کے دیکھو, ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے, جنہوں نے نسلیں روکی ہیں. خیر, تو کولو کے بیل بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑی سی سینس استعمال کر لیا کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.
اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔